آپ کے ایک پرانے دوست بھی ہیں ہمارے، ان سے بہت محبت نیاز مندی کا رشتہ بھی ہے، آپ کے بورڈ کے اوپر بھی وہ ہیں. ان سے ایک دفعہ میرا مکالمہ ہو رہا تھا، انہوں نے مجھے ایک بات سنائی جو سن کر میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے، اور میں نے اپنے آپ سے وعدہ کیا تھا کہ میں اس کی تصدیق کروں گا جا کر، کیونکہ مجھے یقین نہیں آیا لیکن موقع ہی نہیں ملا، تو میں آپ سے تصدیق اس بات کی کرنی ہے. اخوت یونیورسٹی ایک یونیورسٹی بھی ہے، تو اس کی جو ٹک شاپ ہے یا کینٹین ہے جو جدھر میں، ذرا اس کی قصہ بتائیے کہ کیا یہ بات سچ ہے، اور آپ لوگ ذرا سنیے اور آپ یہ حیران ہوں گے کہ ارے یہ پاکستان میں ایسی ایک جگہ، یہ سنیے. دیکھیے ہمارے پاس کچھ 400 بچہ رہتا ہے، تو اب روز میں تقریر کروں، ہمارے پرنسپل صاحب تقریر کریں، ہمارے باقی اساتذہ تقریر کریں، ان کو کتابیں پڑھائیں، یہ تو ایک پہلو ہے. لیکن لوگ عمل سے سیکھتے ہیں، ایکشن اسپیک لاؤڈر دین ورڈس. ہم نے کہا کہ ہم یہاں ایک دکان بناتے ہیں اور اس دکان میں طرح طرح کی چیزیں رکھیں گے، کاغذ، کاپی، پینسل، چاکلیٹ، کھانے پینے کی چیزیں، جوسز وغیرہ، اور ان پر ہم ان کی قیمت لکھ دیں گے. اور اس دکان پہ کوئی بندہ نہیں بیٹھے گا، کوئی کیمرہ نہیں ہوگا، کوئی دیکھنے والا نہیں ہوگا. تو یہ بچے جو ہیں یہ جائیں ادھر جائیں، اس کے سامنے سے گزریں، جس کو جس شے کی ضرورت ہے وہ لے لے، اور ایک بڑا سا غلہ ہم رکھ دیں کہ بھئی اس کے اوپر جو لکھی ہوئی قیمت ہے وہ اس میں ڈال دیں. تو دس ول بی ٹیسٹ، اور اگر 2 سال بچہ اس ٹیسٹ سے گزرتا ہے تو پھر اس کی یہ عادت بن جائے گی. تو ہوا کیا کہ اگر 100 روپے کی چیزیں بکیں یا وہاں سے نکالی گئیں تو اس غلے میں سے 110 روپے نکلے، 99 نہیں نکلے. اچھا اب یہ روز کا معمول. تو ہم سمجھتے ہیں کہ وہ ان بچوں کے دل میں آہستہ آہستہ یہ احساس جنم لیتا ہے کہ کوئی دیکھے یا نہ دیکھے، بڑی ہستی، مائی کریٹر، وہ تو مجھے دیکھ رہی ہے. اچھا یہ عادت ہے، تو یہ عادت اگر 2 سال پختہ ہو جائے تو پھر وہ شخص کہیں اور زندگی میں جائے گا تو وہاں پر بھی وہ یہی سوچے گا کہ مجھے کوئی دیکھ رہا ہے. اس کی فطرت ثانیہ بن جائے گی. میں اگر روز اشارہ توڑوں گا نا تو وہ میری عادت بن جائے گی، میں روز گالی دوں گا تو وہ میری عادت بن جائے گی. تو انسان کو خاص طور پر امپریشنیبل ایج کے جو بچے ہیں ان کو جو آپ سکھائیں گے، جو بتائیں گے، جو عملی مظاہرہ کریں گے. ایک مجھے بات یاد آ رہی کہ ایک صاحب تبلیغ پہ جانے لگے، تو انہوں نے اپنے مرشد سے پوچھا کہ میں کیسے تبلیغ کروں، کیا بولوں، کیا بات کروں. تو انہوں نے کہا کہ 3 مہینے کے لیے تم نے زبان پہ تالا لگانا ہے، بولنا نہیں ہے. تمہارا اٹھنا بیٹھنا چلنا پھرنا کھانا پینا، اسی سے لوگ پیغام لیں گے کہ تمہارا اصل پیغام کیا ہے. تو یہ ایک ہم نے کیا ہے تجربہ. تو اس میں اسی طرح کے تجربے کرنے چاہیے نا کہ عملی طور پر آپ کو ڈیمونسٹریٹ کرنا چاہیے. رول ماڈلنگ جو ہے نا سر، وہ ہمارے ہاں رول ماڈلنگ نہیں ہوتی. اب دیکھیں ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے، میں گھر میں بیٹھا ہوا ہوں، باہر بیل ہوتی ہے، میں اپنے بیٹے کو کہتا ہوں او بھائی جا کے باہر بتا دو کہ میں گھر نہیں ہوں. اب جب آپ نے بچے کو پہلے دن یہ پیغام دیا تو وہ بچہ پھر یہی کرے گا. تو یہ ماں باپ کی، اہل محلہ کی، استاد کی، مولوی صاحب کی، بڑے بھائی کی، بہن کی ذمہ داری ہے کہ بچوں کو ایک ایسا اخلاقی ماحول فراہم کریں. تو یوں معاشرے تو اسی طرح تعمیر ہوتے ہیں. کیریکٹر بلڈنگ ہے نا یہ جو بات ہے کہ یہ چیز لی ہے 10-20 روپے کی، روپے پیسے رکھ دو. یہ اتنی بنیادی اور آسان چیز ہے، یہ کیوں نہیں کرتے ہم اسکولوں کالجوں میں؟ وہاں پہ کیوں ہم ڈنڈا لے کے امتحانی مراکز میں بھی کیوں ہمیں چاہیے وہاں پہ ایگزامینر؟ کیوں نہیں ہم اپنے بچوں کے ایمان کی بھروسہ کرتے کہ بھائی نقل مت کرو، بیکاز ہم نقل نہیں کرتے. ہمارے ہاں یہ بھی ہے، ہم جب ہمارے ایگزامز ہوتے ہیں تو کوئی بچہ، کوئی استاد وہاں انویجیلیٹر کے طور پہ نہیں ہوتا. یہ بچے پاکستانی ہیں یا کوئی باہر سے امپورٹ؟ یہ آپ کے بچے ہیں، یہ وہی بچے ہیں جو کوئی فاٹا سے ہے، کوئی گلگت سے ہے، کوئی بلوچستان سے ہے. اب بلوچستان کا ایک بچہ سوئی کا رہنے والا، وہ لاہور میں آتا ہے اور لاہور بورڈ میں 1100 میں سے 1090 لے کر ہمارے اسکول میں اول پوزیشن حاصل کرتا ہے.